الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کرنا. سامعین کرام، ماہ رمضان کی آج دوسری شب ہے اور ماہ رمضان میں تفسیر قرآن کی یہ پہلی محفل ہے. اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 پر 68 ہے. قالوا، لوگوں نے کہا، حرقوہ، خوب جلا ڈالو ابراہیم، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام. گزشتہ تفسیر میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کی حماقت کو واضح کر دیا. اس طرح واضح کیا کہ بت پرستوں نے خود اقرار کیا کہ ہم ایسی چیز کو خدا مانتے ہیں جو نہ بات کرنے کی طاقت رکھتی ہے نہ سننے کی طاقت رکھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. مگر قوم تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا، ذہن میں ایک پکا ارادہ کر لیا کہ لوگ میرا منانے کے لیے جائیں گے، پوری بستی خالی ہو جائے گی، میں رہ جاؤں. اس وقت میں بت کدے میں جاؤں گا اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دوں. پھر جب وہ لوگ آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں کہوں گا کہ بڑا بت جلن میں آ گیا، آ کر اس نے تمام بتوں کی دھلائی کی ہے، دیکھو اس کے گلے میں کلہاڑی ہے. تو اس طریقے سے میں ان کے ان مصنوعی خداؤں کی حقیقت بیان کروں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. سب لوگ گئے، ابراہیم علیہ السلام رہ گئے یہ کہہ کر کہ میں بیمار.
وہاں جھوٹ بولنا مقصود نہیں، بلکہ بیمار کا مطلب میں دل کا بیمار، یعنی دل میرا تم لوگوں میں لگتا نہیں، میں تمہارے ساتھ آؤں بھی تو میرا دل نہیں لگے گا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ جب لوگ گئے تو ایک کلہاڑی لے کر گئے، ایسا توڑا کہ کسی کی ناک توڑ دی، کسی بت کے کان کو توڑ دیا، کسی کے پیٹ میں گڑھا بنا دیا، کسی کے منہ کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ جھڑا دیا، کسی کی ٹانگ جھڑا دی۔ اس طریقے سے بڑے بت جو سائز میں بڑا تھا اس کے گلے میں لا کر کلہاڑی لٹکا دی، اور جو ان کے مٹھائیاں وغیرہ وہ الگ الگ بتوں کے پاس رکھے تھے ان تمام کو جوڑ کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ لوگ آئے شام کو، آ کر دیکھا کہ یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے خداوند کا، ہم اپنے خدا کی مدد نہیں کر سکے، افسوس کرنے کو۔ خدا ہماری مدد کرے ایسا نہیں، ہم خدا کی مدد نہیں کر سکے، یہ پریشان ہوئے۔ کون کیا ہوگا یہ حرکت؟ کیونکہ ہم سب بتوں کو ماننے والے ہیں، بلکہ بتوں سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ کبھی ان بتوں کے آگے جھکا نہیں اور بت پرستی کے خلاف ہمیشہ بیعت دیتا رہتا ہے۔ وہی نوجوان کیا ہے، اس نوجوان کو پکڑو، وہ بتا دے گا، اور اسے تمام لوگوں کے سامنے لے آؤ، لوگ اسے دیکھیں گے، پہچانیں گے اور کہیں گے کہ واقعی یہ مجرم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو بڑا ہے ان بتوں کا اس نے کیا ہے، جاؤ ان سے پوچھو، وہ خود بتا دیں گے تم کو، کیونکہ وہ خدا ہے تمہارے، تم بول رہے ہو خدا کی دی گئی طاقت سے بول رہے ہو، جب خدا کی دی گئی طاقت سے تم بول رہے ہو تو کیا خدا میں طاقت نہیں ہے؟ جاؤ پوچھو۔ تب لوگ شرمندہ ہوئے، اے ابراہیم کیا تجھے پتہ نہیں کہ یہ تو بت ہے، یہ بات کریں گے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا افسوس ہے، تم خود کہتے ہو یہ بت ہو، بت ہے، مٹی کے پتلے ہیں، ہم نے ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ساری باتیں تم کہہ رہے ہو، پھر تم انہی بتوں کو خدا کو مان رہے ہو، افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ تب لاجواب ہوئے، لاجواب ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے۔ شروع میں تو اپنی حماقت کو محسوس کیا، مگر یہ احساس زیادہ دیر تک نہیں رہا، یہ احساس پر عصبیت غالب آئی۔ یہ احساس بھی ہے عصبیت، عصبیت کا معنی اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ ہماری بات صحیح ہے یا غلط، لیکن بات ہماری ہے، ہم کہہ کر کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ تو ہٹ دھرمی غالب آ گئی، یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے، اور وہ کیسے جلا جائے؟ حرقوہ، اسے زبردست جلانا جائے، یہاں تک کہ ابراہیم کا ایک پرزہ بھی باقی نہ رہے۔ یہ ہے صرف جلانا، یعنی آگ اٹھا کر چمڑی پہ لگا دی تو چمڑی جل جاتی ہے، وہ بھی جلانا ہے، لیکن یہاں پر حرقوہ تحریک باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب ہے خوب جلا، اتنا جلاؤ کہ ابراہیم کا بدن جل کر بالکل راکھ ہو جائے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور تمہارے جو معبود ہے ان کی مدد کرو، یہ تمہارے جو خدا ہے، خدا لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، یہ ابراہیم نے گھس کر
ہمارے قریب خداؤں کی حالت بگاڑ دی، اتنے بے زور، اتنے کمزور، اتنے مجبور ہے ہمارے خدا، ہمارے خداؤں کی مدد کرو، تمہارے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا تو آگ جلائیے، آتش قدا، اور اس میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ حصہ لیتے تھے، جلانے کے لیے چیزیں، تیل، لکڑیاں، جلتا رہا۔ جب ان کے دل کو تسلی ہو گئی تب کہا کہ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب کیسے ڈالیں گے؟ کوئی وہ آتش قدا اتنا گرم ہو گیا کہ کوئی اس سے قریب بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ پرندہ بھی اوپر سے نہیں ہوتا، اس طرح زبردست انہوں نے آتش جلائی۔ اتنی زبردست آتش کی کیا ضرورت تھی؟ معمولی آگ میں بھی انسان کو جلا سکتے ہیں، اصل میں ان کے اندر ایک آتش تھی، باہر کی آتش تو وہ رہی، اندر کی آتش، دشمنی کی آتش، حسد کی آتش، کہ دشمنی میں پاگل ہو گئے۔ یہ ابراہیم کو جلانا تھا، مگر انہوں نے آتش ایسے لگائی گویا کہ 100 ابراہیموں کو جلانا ہے، اتنی آگ جلائی۔ تب کیسے؟ تو من جنیف کے ذریعے، من جنیف ایک ایسی کرسی ہے کہ گھماؤ تو وہ خود چلتی، جیسے ویل چیئر ہے ویسی ایک کرسی تھی، تو اس کرسی میں ابراہیم کو بٹھا کر کرسی کو بھگا دیا، کرسی سیدھے جا کے کہاں گرے گی؟ آتش قدے میں گر جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر ان کے ہاتھ پیر دونوں کو باندھ دیا، اب وہ کرسی سے ہل نہیں سکتے، تو بیٹھے ہوئے اب وہ چلانا ہے کرسی کو، کرسی جا کے گھس جائے گی اندر۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہیں، پوری دنیا ایک طرف، خدا کا خلیل ابراہیم ایک طرف، سب خدا کے دشمن، یہ کہ خدا کا وفادار بندہ بیٹھا، فرشتے بھی منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اجازت دے ہم کو کہ ہم تیرے خلیل کی مدد کریں، اگر تیرا یہ خلیل جل جائے گا تو دنیا میں کون سا بندہ ہوگا تیرا نام دینے والا؟ پروردگار عالم سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو چاہنے والا تو اللہ تبارک و تعالی اسباب کے تابع نہیں کہ سبب ہی سے کام کرے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، خود پوچھو ابراہیم کو پوچھو کہ ہم کیا مدد کریں۔ تو ہواؤں کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، بارش کے فرشتے نے کہا کہ ابراہیم ذرا مجھے اجازت دے دو، کیونکہ رب نے تم سے پوچھ کر کارروائی کرنے کا مجھے حکم دے دیا۔ ابراہیم سے پوچھو، وہ جو کہے کرو، بولو، میں ایسی ہوا چلاؤں گا کہ پوری آگ بجھ جائے۔ بارش کا موکل فرشتہ ہے، اس نے کہا اے ابراہیم مجھے حکم دو، ایسی بارش برسے گی کہ پوری آگ ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مرضی سے آئے یا میرے رب نے بھیجا؟ ہم بے قرار ہو کے رب سے اجازت لائے، رب جو چاہے وہ ہو جائے، رب کی مدد میرے لیے بس ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جبرائیل امین بھی آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ علمہ بحالی یغنینی عن سوالی۔ فرشتوں نے تڑپ کر کہا کہ ابراہیم چلو ہمیں مدد کرنے کی تم اجازت نہیں دیتے، کم از کم تڑپ تڑپ کر خدا سے تو کہو کہ خدا مجھے بچا، ہے خدا مجھے بچا۔ وہ بھی نہیں کر رہے ہو، عجیب بندے ہو۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا علمہ بحال، میرا رب میری حالت کو جانتا ہے، یغنینی عن سوالی، اب اس سے مانگنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے حال سے وہ بے خبر ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے، تو جس حال میں بھی رکھے، تیری بندہ پروری ہے، تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، تیرا درد میرا درما۔ درما کا مطلب کیا؟ فارسی میں درما علاج کو کہتے ہیں، علاج کو ہر درد کا درما۔ ہماری یہاں کی زبان میں درما تنخواہ کو کہتے ہیں، تیرا درد میرا درما، یعنی درد کو دور کرنا یہ درما درد ہے، تیرا غم میری خوشی ہے، تو جس حال میں بھی رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ میں جتنا خود پہ میں مہربان ہوں، میں خود پر جتنا مہربان ہوں اس سے بڑھ کر میرا رب مجھ پہ مہربان ہے اور میری حالت سے باخبر ہے، لہذا میں اس سے کیا مانگوں گا، میں جو مانگوں گا اس سے بڑھ کر وہ مجھے دینے والا ہے۔ اب میں جس مقام میں ہوں وہ مقام رضا و تسلیم ہے، مقام رضا و تسلیم میں بندہ کچھ بولتا نہیں، اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ مجھے مقصود رضا تیری، میں ہوں ایک بندہ تسلیم، مجھے مقصود رضا تیری، میں ہوں ایک بندہ تسلیم، نہ مجھ کو خوف دولت کا نہ مجھ کو شوق جنت کا، مجھے تو بس یہ پسند ہے کہ تو مجھے پسند کر لے، تو میدان محشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہے، توحید کا معنی یہ کہ ماننا، یہ کو ماننا، یہ ماننا، یہ ہے توحید۔ اللہ یہ ہے مان لیا، توحید حاصل ہو گئی، اللہ ہی معبود ہے، توحید حاصل ہو گئی، اور اس سے بڑے درجے کی توحید، یعنی توحید کا جو اثر ہے یہ ہی کا ہو جانا، یہ توحید۔ اللہ آمنت باللہ وکنت للہ، اللہ پر ایمان لایا میں اللہ ہی کا ہو گیا، یہ توحید ہے۔ جب اللہ کا ہو گیا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں، ساری خلقت اس کی دشمن بن جائے پرواہ نہیں۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو اس درجے پہ پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اسے کہتے مقام رضا و تسلیم۔ رضا، رضا کا معنی کیا ہے؟ راضی ہو جانا۔ ہماری یہاں کے لوکل زبان میں رضا کا مطلب کیا ہے؟ چھٹی، کیونکہ ہم چھٹی سے راضی رہتے ہیں، ورکنگ ڈے سے ناراض رہتے ہیں، اسی لیے جب بھی چھٹی ملتی ہم کہتے ہیں ہم کو رضا مل گئی، یعنی ہماری پسندیدہ چیز ہم کو ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ راضی اکیلے بیٹھے ہیں۔ اب جو ہے من جنیح کو چلایا گیا، تب کرسی چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کہاں؟ آگ کی طرف۔ اللہ نے کہا خلنا، ہم نے کہا، کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا، کیونکہ میرا یہ بندہ فرشتوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ فرشتوں نے پیشکش کی ہے، فرشتوں نے آ کر آفر کیا ہے۔ پیشکش کا مطلب کیا ہے؟ آفر کیا ہے، پیشکش کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ علمہ بحال یغنینی عن سوال، وہ مجھ سے باخبر ہے، یہی کافی ہے میرے لیے۔ تب اللہ نے نہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، نہ میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، بلکہ فرمایا قلنا، ہم نے کہا یا نار ہے آگ، ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دیا جا رہا ہے، براہ راست آگ سے اللہ نے خطاب کیا۔ وہ آگ جو نمرود کی طرف سے جلائی گئی
آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس سے خطاب فرما رہا ہے، یا نار اے آگ کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی ہو جائے، فطرت تیری بدل جائے۔ آج سارے اسباب کو الٹ دیا جائے، آگ کی فطرت ہے جلانا، مگر اب تو جلانے والی آگ نہیں، جلانے والی آگ، جلانا تیرا کیا۔ یا نار اے آگ کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، اسی لیے فرمایا وَسَلَامًا، اور سلامتی والی بھی بن جا، ایسی ٹھنڈی بن کہ تیری ٹھنڈک سے ابراہیم کو راحت پہنچے، اذیت نہ پہنچے۔ کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ اے آگ، تجھ کو جو فطرت بدلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پوری کائنات میں ایک شخص کی خاطر تجھے حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ شخص میرا وفادار بندہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو اے آج ابراہیم پر ٹھنڈی بھی بن جا، سلامتی والی بھی بن جا۔ تو ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام گھسے، لوگ دیکھتے رہے، لوگوں کے تصور میں تھا کیا وہ کچھ ہی دیر میں ابراہیم کا جسم جل بھن کر راکھ بن جائے، مگر انہوں نے سوچا کچھ مگر ہوا کچھ، سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا، جو سوچا اس کے خلاف ہو گیا۔ لوگ حیران کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم زندہ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیداری کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ گلستان بن گئی، ایک باغ بن گئی، آگ کی گرمی ٹھنڈک میں بدل گئی، آگ کا رنگ بھی بدل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگ کیا ہوئے۔ آتش نمرود میں جب کود پڑا عشق، یہ عشق کود پڑا، ابراہیم علیہ السلام کیا سراپا عشق خدا بندی، سر سے لے کر پیر تک ان کی ایک ایک رگ میں عشق گھوم رہا، ان کے خون کے ایک ایک قطرے میں اللہ تعالیٰ کے عشق کا اثر، لہذا انہوں نے جلنا پسند کیا۔ اے پروردگار، تو جلانا چاہتا ہے، میں تیرے لیے جل جاؤں تو کیا بڑا کام، جل جاؤں گا۔ تو جس حالت میں رہتا ہے، تو خدا ہے، غسال سے بڑھ کر ہے، میں بندہ ہوں مردے سے بڑھ کر۔ جب مردہ غسال کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا ہے کہ غسال بٹھائے تو بیٹھ گیا، لٹائے تو لیٹ گیا، لڑکائے تو لڑک گیا۔ جب غسال کے ہاتھ میں میت کی حالت ہے، میں تو میرے رویا تیرے ہاتھ میں، تو جس حالت میں بھی مجھے لے جائے میں جانے کے لیے تیار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر عادی طور پر، غیر عادی، unusual آگ جلانا یہ یوزول کام ہے اس کا، آگ ٹھنڈی ہو جائے unusual کام ہے اس کا، اس لیے مجھے تو غیر عادی، خلاف عادت۔ تو ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی تھی، یہ کرشمہ دیکھ اس کا دل نہیں مانا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، ابراہیم کو مٹانے کا ارادہ کیا، مگر وہ کیسے مٹے گے؟
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، سبحان اللہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا عامل ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے پروردگار عالم اپنے بندوں کو سمجھا دیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر تمہارے دل میں ایمان مضبوط رہے تو یقیناً ہم ایسی مدد کریں گے کہ دنیا والے تکتے رہ جائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا جو آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، جو آج بھی ہو براہیم سا، ابراہیم نہیں پڑھ گیا، براہیم، کیونکہ ایک الف بڑھ گیا تو وزن ٹوٹ جاتا، تو ابراہیم کو براہیم کہہ سکتے ہیں۔ جو آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلزار بنے گی، مگر تمہارے دل میں ابراہیمی جذبہ رہے، مگر وہ جذبہ نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہو کہ آگ گلستان بن جائے، مگر یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اندر ابراہیمی جذبہ آ جائے، جب وہ آئے گا تو یہ بنے گا۔ چاہتے ہو کہ سامنے والے کی گاڑی جیسی چلتی ہے میری گاڑی کو ویسے ہی چلے، وہ سامنے والا پیٹرول ڈال کے چلا رہا ہے، آپ پیٹرول ڈالنے تیار نہیں، مگر گاڑی چلانے کے لیے تیار ہے، تو کیسے ہوگا؟ تو یہ پیٹرول ہو نا، اللہ کی محبت کا پیٹرول ہو، تب آپ کی گاڑی ایسے چلے گی کہ آپ سے کرشمے ظاہر ہونے لگے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا ارادہ کیا، فَجْعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو بالکل نقصان اٹھانے والے بنا دیا، شرمندہ ہو گئے، رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ ہم نے تو چاہا کہ اس آگ میں ابراہیم کو جلا دے، مگر ہوا نہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بچ کر نکلے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ وَلُوطًا، اور لوط کو بھی ہم نے بچایا، إِلَى الْأَرْضِ، دونوں کو ہم نے زمین کی طرف بھیج دیا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جہاں ہم نے برکتوں کو نازل کیا ہے، لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے، تمام عالموں کے لیے۔ تو وہ ارض شام جہاں بیت المقدس، تو وہاں پر پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام ان کے بھانجے تھے، وہ بھی پیغمبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کو نواز دیا۔ وَهَبْنَا کا معنی نواز دیا، کیا چیز؟ نواز دیا کہ میں نے ہم نے ان کو گفٹ دے دیا، اسحاق، وہ اسحاق ایک بیٹا، خدا کا انمول تحفہ۔ یہ بیٹے کی قیمت کیا ہے اس سے پوچھو جو بیٹے سے محروم، جسے اولاد نہیں لاولد ہے، اس سے پوچھو کہ اولاد کا رتبہ کیا ہے، اولاد کی ضرورت کیا ہے۔ اولاد نہ ہو تو وہ خود کو کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ساری دولت ہے، سب کچھ ہے، اولاد ہے۔ کسی کو اللہ لاولد بناتا ہے، یہ اس کا عیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر کسی کو لاولد بنا کر پروردگار عالم ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے جو اپنی اولاد کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر ہم کو پیسہ دیا، ان پیسوں سے ہم اچھی چیزیں خریدیں، اچھا گھر بنائیں، اچھی چیزیں لے کر گھر میں رکھیں،
تو ہم نے پیسوں کی قدر کی. اگر ان پیسوں کو اٹھا کر ہم نے کبھی کسی نالے میں ڈال دیا اور کوڑا کرکٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تو ہم نے اس کی کیا قدر کی. اسی طرح بیٹا تو ہے مگر بیٹے کی ہم نے تربیت نہیں کی، اس کو اچھی تعلیم نہیں دی، اسے دین نہیں سکھایا، تو ہم نے اپنے بیٹے کو جو خدا کا انمول تحفہ ہے تباہ و برباد کر دیا. ہم نے تباہ و برباد کر دیا. لہذا ہمیشہ اپنے بیٹے پہ نظر رکھنا چاہیے. بیٹے پہ نظر رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ جو تمہارا بیٹا ہے اللہ نے اسے تمہارے تابع بنا دیا. جب تابع بن گئی کوئی چیز تو اس کو بنانا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر بریانی خراب ہو گئی تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ باورچی. اگر قمیض خراب ہو گئی تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ٹیلر. برابر نہیں بنا. اگر بیٹا خراب ہو گیا تو باپ ذمہ دار. باپ کو چاہیے تھا کہ اس کو بنائے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ پوری تربیت کرتا ہے، اس کے باوجود بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ قابو سے باہر ہے. مگر ذمہ داری تم نے انجام دی یا نہیں، یہ اس کے ہم جواب دیں، ہم کو جواب دینا پڑے گا، ہم آنسربل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نوازا. کیا چیز نوازا؟ کیا سونا چاندی سے نواز دیا؟ نہیں، اسحاق سے ہم نے نوازا. اور اسحاق بالکل نیک فرض پیغمبر خدا کی. ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ وہ پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق وہ بھی پیغمبر، اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی پیغمبر، یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی پیغمبر، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، نیچے سے اوپر تک نبی، اوپر سے نیچے تک نبی. یہ شان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دی. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی ہم نے نواز دیا. ابراہیم یعنی ابراہیم کو ہم نے بخشا. پہلے تو اسحاق جیسا بیٹا دیا، بیٹا نیک ہے، پوتا وہ بھی نیک. یعقوب جس طرح باپ بیٹے سے خوش ہوتا ہے بالکل اسی طرح دادا پوتے سے خوش ہوتا ہے. پوتا انعام لے کے آیا، دادا رونا، کیوں رو رہے؟ خوشی کیا ہو کہ میرا پوتا انعام لے کر آ گیا. تو یہ محبت فطری محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ باپ بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے اور باپ سے بڑھ کر دادا خوش ہو جاتا ہے. مگر اس حقیقت کو چند لوگ نہیں جانتے. بیٹا خود نہیں جانتا. بیٹا خود سمجھتا ہے کہ ہمارے ابا جلتے میرے بچوں سے. ایسی بھی شکایت ہم نے سنی، ابا وہینا میں میرے بچے سے جلتے ہو. کیسا جلے گا؟ تو تیرا سلوک اتنا خراب تھا جس کی وجہ سے دادا ہونے کے باوجود ان کے دل کو درد ہو رہا ہے. اصل ایسا نہیں، آدمی سمجھ لیتا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو بخشا. کیا چیز بخشی؟ اسحاق علیہ السلام دے دیا. اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کو نافلتن کا، نفل نماز ایکسٹرا ایڈیشنل. تو یہ ڈائریکٹ بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم کے ڈائریکٹ بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام کیسے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے ذریعے ملنے والے بیٹے ہیں. ہمارا بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا، بیچ میں گیپ آ جاتا ہے بیٹے کا، تو اس لیے وہ نافلہ ہو گیا. وہ کلن سب کو، ابراہیم کو بھی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، جعلنا صالحین، ہم نے سب کو نیک بنا دیا.
صالح بنا دیا۔ صالح کا معنی کیا ہے؟ قابل، لائق، کیپبل، ہم نے قابل بنا دیا۔ تو اصل قابلیت کیا ہے انسان کی اصل قابلیت یہ ہے کہ وہ خدا کے دین پر عمل کرے، یہی اصل قابلیت ہے۔ دیگر قابلیتیں سب کو مل جاتی ہیں، اللہ کے دین پر قائم رہنے کی قابلیت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ ائمہ جمع امام کی، امام سنگولر، ائمہ اس کا پلورل، اسی لیے ہم کہتے ہیں ائمہ اربعہ، 4 امام۔ یہ ائمہ امام کی جمع، ایک امام کو امام کہیں گے، کئی امام تو ہم کیا کہیں گے؟ ائمہ۔ لیکن ہم ایسا نہیں بولتے ہیں، پورے امام کھڑے ہیں، وہ ہماری زبان ہے۔ ایک امام کو امام، زیادہ ہے تو امامان، الف نون لگا کر بولتے ہیں، وہ ہماری زبان۔ عربی زبان میں امام کی جمع ائمہ، ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا۔ یہدون بامرنا، وہ راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، دادا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پھر پوتا، اس کے اوپر باپ، باپ کے اوپر دادا، ان سب کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ کیا چیز کی وحی بھیجی؟ فعل الخیرات، خیرات، بھلائیوں کو اپناؤ، یہ کام اچھا ہے، وہ کام اچھا ہے، ہم نے سمجھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا، اور ان کے بیٹے اسحاق کو بھی سمجھایا، اور ان کے پوتے یعقوب کو بھی سمجھایا۔ فعل الخیرات، یہ جو خیرات ہے، ہمارے پاس خیرات سخاوت کو کہتے ہیں۔ غریب گھروں کے پاس آ کے کہتے ہیں خیرات دیجیے، خیرات دو بیوی، ان کے الگ الگ ڈائلاگ ہیں، بھکاریوں کے بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں، ورنہ خیرات کا لفظ، یہ خیرات کا جو لفظ خیر سے بنا، یہ کو تو خیر، کئی خیر ملے تو خیرات، یعنی سخاوت یہ ایسی بھلائی ہے جو یہ بھلائی نہیں بلکہ کئی بھلائیوں کا مجموعہ۔ اس میں بندہ بھی راضی ہوتا ہے، بندے سے پہلے رب راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کو ہم دیں گے تو لینے والا ہم سے راضی، لینے والے سے پہلے دلوانے والا رب ہم سے راضی، وہ دلوا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ تو ہم نے خیرات کے کام، بھلائیوں کے کام اپنانے کا انہیں حکم دیا۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا ہم نے انہیں پیغام بھیجا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا۔ تو نماز، زکوٰۃ، یہ دونوں کام اتنے پرانے ہیں کہ اللہ نے صرف ہم مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، حضور کی امت ہی کو حکم نہیں دیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا، اسحاق علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا۔ یہ دونوں ہماری ضرورت ہے۔ نماز، زکوٰۃ، نماز میں جسم عبادت میں لگ جاتا ہے، زکوٰۃ میں مال عبادت میں نکل جاتا ہے۔ یہ لگ جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، نکالنا ہی چاہیے، رب کے لیے نکال، کس کا نکالو؟ رب ہی کا نکال۔ کسی نے آپ کے ہاتھ میں 100 لڈو دے دیے، دینے کے بعد کہا کہ تم کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلا، مجھے بھی ایک لڈو دے دو۔ دینے والا کرے مجھے بھی ایک لڈو دے دے با، تو کیا کریں گے؟ پہلے اسے دے، ارے تم نہیں دیتے تو یہ 100 لڈو میرے پاس کیسے آتے؟ تو دینے والا رب ہے، اس نے کہا کہ میرے بندے میں تجھے دے دیا، 40 لاکھ کا مالک بنا دیا،
یہ 40 لاکھ میں یہ 1 لاکھ میرے لیے نکال، 40واں حصہ اگر آپ کے تمام اخراجات کے بعد 40 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف 1 لاکھ، 30 پر 9 لاکھ آپ کے پاس رکھ لو، یہ 1 لاکھ مجھے دے، یہ 1 لاکھ دے لو، اسے بڑا سمجھتے لو، یہ 1 لاکھ دے لو، بھائی 40 روٹیاں ہیں تمہارے پاس، 1 روٹی دے دو، بڑی بات نہیں، یہ 1 لاکھ دینا، 1 لاکھ دے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 لاکھ پر نظر رکھتے ہیں، ان کے پاس جو 30 پر 9 لاکھ رہیں گے اس پہ نظر نہیں، جو ہے اس پہ نظر نہیں، جو جاتا اسی پہ نظر۔ مگر کس کے لیے دے رہے ہو تم؟ رب کے لیے دے رہے ہو، اور رب کو دے رہے ہو تو کس کا دے رہے ہو؟ رب ہی کا دے رہے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دے دیا اس میں سے خرچ کرتے، کوئی اپنا خرچ نہیں کرتا، میرا دے دیا، میرا دے دیا، میرا ہے ہی کیا جو میں دوں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہو، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا سو میرا، اسی کا اس کو دے رہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں ان کی طرف بطریق وحی نازل کی۔ پہلی بات کیا ہے؟ اچھے کام کرو، دوسرا نماز قائم کرو، تیسرا زکوٰۃ دیا کرو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، لنا عابدین، ہم کو پوجنے والے، ہم کو معبود ماننے والے، ہماری بارگاہ میں سر بندگی جھکانے والے تھے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، آتیناہ حکم و علم، ہم نے ان کو بھی حکم دیا، قانون بتا دیا ہمارا، وعلم، اور علم دے دیا ان کو، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو بچا لیا، من القریہ، ان بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث، جس بستی کے لوگ گندی گندی حرکتیں کرتے تھے، الخبائث، گندگیاں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم بری عادت اتنی پھیل گئی کہ تقریباً سبھی لوگ اس میں مبتلا تھے، وہ ہے لواطت، لوط کی نسبت ہی سے لواطت، تو لواطت سے لوط علیہ السلام کو کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے قوم نے آپ کی موجودگی میں یہ حرکت کی، لہذا اس کا نام لواطت ہو گیا۔ تو لواطت جسے ہومیو سیکس کہتے ہیں، تو یہ برائی ان کے اندر تھی۔ یہ لوط علیہ السلام انہیں منع کرتے رہے، مگر وہ لوگ لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانے، بلکہ لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ مردوں کو چھوڑو، تم مرد ہو، مرد کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم نکاح کرو، یہ بیٹی، یہ عورت، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قالوا ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وانک لتعلم ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں تجھے معلوم، مرد ہو کر مرد ہی سے اپنا شوق پورا کرے۔ تو اس سے بیماریاں آتی ہیں، یہ کہ غیر فطری عمل ہے۔ اللہ نے مرد کا جوڑا عورت کو بنایا، عورت کا جوڑا مرد کو بنایا۔ انہم کانوا قوم سوء، یقیناً وہ لوگ برائی والی قوم تھے، فاسقین، گنہگار اور مجرم لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو ہماری رحمت کے اندر داخل کیا، یعنی لوط علیہ السلام پر ہم نے رحمت کو پھیلا دی، لوط رحمت کے سائے میں آ گئے اور ان کی قوم مٹا دی گئی۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک لوط علیہ السلام نیک بندوں میں سے۔
تو خدا کا نیک بندہ کون؟ خدا کا نیک بندہ وہ ہے جو خدا کی مرضی کو چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر وہ سوچتا ہے کہ کس کام سے میرا رب راضی رہے گا، کس کام سے میرا رب راضی رہے گا، وہی کام کرتا ہے اور اس جذبے سے کرتا ہے کہ میرے اس کام سے میرا خدا راضی ہو جائے، دوسرا کوئی جذبہ اس کے اندر نہیں رہتا۔ تو جس کے اندر یہ جذبہ آ جائے یقیناً وہ خدا کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کی راہ چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔